بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تجوید الفرقان اردو چینل میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ اس پلیٹ فارم کے ذریعے تجوید قرآن حکیم کے اسباق آسان اردو میں پڑھائے جاتے ہیں۔ سبق نمبر 12 میں ہم نے حروف مدہ، مد کرنے کے مواقع، مد کی اقسام میں سے مد اصلی کے متعلق تفصیل سے پڑھا تھا۔ یہاں سے انشاءاللہ تعالی مد کی دوسری قسم مد فرعی اور اس کی اقسام کے بارے میں تفصیلاً بات شروع ہوگی۔ اگر آپ نے مد اصلی والی ویڈیو نہیں دیکھی تو اس سبق سے پہلے اس ویڈیو کو لازمی دیکھیں، ورنہ یہ سبق سمجھ میں نہیں آئے گا۔ اس ویڈیو کا لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے۔ یاد دہانی کے لیے مختصراً یہاں بتانا ضروری ہے کہ مد حروف مدہ کے 3 حروف میں سے کسی کو لمبا کرنے یا کھینچنے کو کہتے ہیں۔ حروف مدہ 3 ہیں: الف، واو اور یا۔ الف سے پہلے حرف پر اگر زبر ہو تو اسے 2 حرکات لمبا کر کے پڑھیں گے، یہ الف مدہ ہوتا ہے۔ واو ساکن سے پہلے والے حرف پر پیش ہو تو اسے 2 حرکات کھینچ کر پڑھنا ہوتا ہے، یہ واو مدہ ہے۔ اسی طرح یا مجزوم سے پہلے زیر والا حرف ہو تو اس یا کو 2 حرکات لمبا کریں گے، یہ یا مدہ ہے۔ ان تینوں یعنی الف مدہ، واو مدہ اور یا مدہ کے بعد حمزہ، جزم یا تشدید میں سے کچھ نہ ہو تو یہ مد اصلی کہلاتی ہے۔ مد کی دوسری قسم مد فرعی کہلاتی ہے۔ اس کو سیکنڈری مد بھی کہتے ہیں۔ فرع شاخ کو کہا جاتا ہے۔ اس مد کے لیے ضروری ہے کہ حروف مدہ کے بعد حمزہ، سکون اور تشدید میں سے کچھ ہو، یعنی یہ مد سبب کی محتاج ہوتی ہے۔ مد فرعی کی مزید کچھ اقسام ہیں: مد متصل، مد منفصل، مد لازم، مد عارض، اور کچھ لوگ مد بدل کو بھی اس میں شمار کرتے ہیں۔ متصل کا لفظ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، ایک دوسرے سے جڑے ہوئے، ملے ہوئے۔ مد متصل مد فرعی کی پہلی قسم، اسے کنیکٹڈ مد بھی کہتے ہیں اور مد واجب بھی اس کا نام ہے۔ جس کلمے میں حروف مدہ ہوں اور حمزہ اسی کلمے کے اندر ہو تو حروف مدہ کو 5 حرکات کھینچ کر پڑھنا ہوتا ہے، یہ مد متصل یا کنیکٹڈ مد کہلاتی ہے۔ حروف مدہ الف مدہ، واو مدہ اور یا مدہ تینوں میں سے کوئی بھی ہو سکتا ہے۔ حمزہ عین کے سر والی علامت والی ہوگی۔ دوبارہ ذہن نشین کر لیں کہ مد متصل کے لیے حروف مدہ اور حمزہ کا ایک ہی کلمے یعنی ورڈ میں ہونا ضروری ہے۔ یہ مد فصلاً اور وصلاً دونوں صورتوں میں کرنی ہوتی ہے۔ وصلاً اور فصلاً کا مطلب ہے کہ چاہے آپ ان حروف کو جہاں مد ہو رہی ہے آگے والے حصے سے ملا کر پڑھیں یا ان مد والے حروف پر رک جائیں، یہ مد ہر حالت میں کرنی ہوتی ہے۔ مد متصل جس حمزہ پر ہوگی اس کی علامت یہ ہے عین کے سر والی۔ دوسری قسم کی حمزہ جو الف کے اوپر اور نیچے کسی حرکت کے ساتھ آتی ہیں، ان کا اس مد میں استعمال نہیں ہے۔ مد متصل کے لیے لازم ہے کہ حروف مدہ اور حمزہ ایک ہی کلمے میں ہوں۔ یہاں اسماء میں پیلے رنگ میں میم پر زبر کے بعد الف ہے، یہ الف مدہ ہے، اور اس کے بعد نیلے رنگ میں حمزہ زیر کی تنوین والی ہے۔ دونوں متصل ہیں، ساتھ ساتھ ہیں، اس لیے اس طرح ان حروف مدہ پر لمبی مد ہوگی 5 حرکات کے برابر، اسے مد متصل کہیں گے۔ بعین ہی بالسوء میں سو واو مدہ ہے اور زیر والی حمزہ اس کے فوراً بعد اسی کلمے میں ہے، یہاں بھی مد متصل ہوگی۔ تیسری مثال یا مدہ کی ہے۔ سی میں یا ساکن سے پہلے والے حرف سین کے نیچے زیر ہے، یا مدہ ہو گیا، اور مفتوح حمزہ اس یا مدہ کے متصل آگے ہے، یہاں مد متصل کا قاعدہ لاگو کریں گے۔ مد متصل کی مقدار 4 سے 5 حرکات ہیں، افضل 5 حرکات ہے۔ مد متصل کی علامت اس طرح کی ہے، کچھ لوگ اس کو بڑی مد بھی کہتے ہیں۔ مد متصل کی مثالیں: اس مد کو 5 حرکات لمبا کریں گے۔ ان سب مثالوں میں پیلے رنگ میں لکھے ہوئے حروف مدہ ہیں اور نیلے رنگ میں حمزہ ہے، جو کہ اس مد یعنی مد متصل کا سبب اور وجہ ہے۔ اگر تجوید کے سارے قواعد کو مد نظر رکھیں
تو عما کی میم مشدد پر غنہ کرنا ہوتا ہے، لون کی لو پر مد اصلی ہے، واو مدہ ہے، اور وقف کی وجہ سے آخری نون کو ساکن کرنا ہوتا ہے، جس کی وجہ سے اس سے پہلی والی واو مدہ پر بھی ایک مد یعنی مد عارض ہوتی ہے، جس کے بارے میں ہم انشاءاللہ تعالی بعد میں پڑھیں گے۔ لیکن یہاں پر ہماری توجہ مد متصل پر ہوگی۔ اس آیت میں حروف مدہ سا الف مدہ کی صورت میں ہے، اس کو اس طرح پڑھیں گے، عم یتساءلون۔ یہ بھی الف مدہ کے حروف پر مشتمل مد متصل ہے، یہ بھی الف مدہ کے حروف پر مشتمل مد متصل ہے۔ والسماء والطارق، سورہ شعراء کی اس آیت میں 2 جگہ مد متصل آئی ہے۔ جیسے ہم نے پڑھا تھا کہ کھڑی زبر الف مدہ کے قائم مقام ہوتی ہے، علماء میں کھڑی زبر اور ساتھ میں پیش والی حمزہ کی وجہ سے مد کی گئی ہے۔ دوسری جگہ را کی زبر کے بعد الف مدہ ہے اور متصل مکسور حمزہ ہے، یہاں بھی الف مدہ اور حمزہ کی وجہ سے مد کی جائے گی۔ دونوں جگہوں پر الف مدہ حروف مدہ ہیں، پڑھیں گے۔ اولم یکن لہم آیۃ ان یعلمہ علماء بنی اسرائیل۔ بنی اسرائیل کے الفاظ میں ایک اور مد کا نشان ہے جو کہ اس مد متصل کی علامت سے مختلف ہے، اس کے متعلق انشاءاللہ تعالی آئندہ کے سبق میں پڑھیں گے۔ سورہ بقرہ آیت 81 میں 2 جگہ مد متصل ہے، دوسری مد کھڑی زبر کی وجہ سے الف مدہ ہے، حمزہ اس کے فوراً بعد ہے، اور پہلی مد یا مدہ کی وجہ سے ہے، یا مجزوم سے پہلے تو زیر والا یعنی مکسور ہے، یا مدہ ہو گیا، حمزہ متصل ہے، دونوں جگہوں پر 5 حرکات لمبی مد ہوگی، اس طرح پڑھیں گے۔ بلا من کسب سیئۃ وحاطت بہ خطیئتہ فاولئک اصحاب النار ھم فیہا خالدون۔ سورہ بقرہ آیت 256 سے الف مدہ کھڑی زبر کی ایک اور مثال اس طرح سے ہے، والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت یخرجونہم من النور الی الظلمات۔ سورہ ملک کی آیت 27 سے ایک اور مثال یا مدہ اور حمزہ کے اتصال سے بننے والی مد متصل کی ہے، فلما رأوہ زلفة سیئت وجوہ الذین کفروا وقیل ھذا الذی کنتم بہ تدعون۔ سورہ بقرہ کی آیت 228 کے اس حصے میں جو مد متصل کی مثال ہے، اس میں واو مدہ کے بعد حمزہ زیر کی تنوین کے ساتھ آئی ہے۔ چونکہ دونوں ایک ہی کلمے میں آئی ہیں، اس لیے اس واو مدہ پر مد متصل کرتے ہوئے 5 حرکات کھینچ کر پڑھیں گے۔ والمطلقات یتربصن بانفسہن 3 قروء۔ واو مدہ اور حمزہ کی وجہ سے مد متصل کی ایک اور مثال سورہ مائدہ آیت 29 سے لی گئی ہے، اس کو اس طرح پڑھنا ہے، انی ارید ان تبوء باسمی واسمک فتکون من اصحاب النار وذالک جزاء الظالمین۔ امید ہے کہ آپ کو اس ویڈیو کے ذریعے کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا۔ اس طرح کی ویڈیو لانے کے لیے آپ حضرات کا تعاون درکار ہے۔ آپ یہ تعاون چینل کو سبسکرائب کر کے کر سکتے ہیں۔ اگر آپ نے ابھی تک اسے سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیں اور گھنٹی کے نشان پر کلک کر لیں تاکہ نئی اپلوڈ ہونے والی ویڈیو کی آپ کو بروقت اطلاع ہو سکے۔ نیز آپ کے حلقہ احباب میں اس چینل کا تعارف آپ کی حسنات میں اضافے کا باعث ہوگا۔ دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی میرے سمیت آپ سب کو دونوں جہانوں کی کامیابیوں اور کامرانیوں سے سرفراز فرمائے، آمین۔ مع السلامہ۔